صدر ٹرمپ نے میکسیکو سرحد پر فوج تعیناتی کا اعلان کر دیا. کہا آج سے امریکہ کا زوال ختم. آج کا دن امریکی شہریوں کی آزادی کا دن ہے. امریکہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط، عظیم اور کامیاب ملک بنائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا خطاب. کہا امریکہ کے دشمنوں کو ختم کریں گے، ہم اپنی خود مختاری دوبارہ حاصل کریں گے. صدر ٹرمپ کا امریکی جنوبی سرحدوں پر نیشنل ایمرجنسی کا اعلان. ڈونلڈ ٹرمپ نے 47ویں امریکی صدر کا حلف اٹھا لیا. نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی حلف اٹھایا. حلف برداری کی تقریب میں ٹرمپ کے اہل خانہ، سابق صدور ایلان ماسک، مارک زکربرگ، جیف بیزوس سمیت دنیا بھر سے اہم شخصیات شریک ہوئیں. اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے. حکومت کا تحریک انصاف کے مطالبات پر جواب تیار. قانونی ٹیم کا کہنا ہے پی ٹی آئی مطالبات کا حقائق سے تعلق نہیں. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کی تردید. کہا کمیٹی میں شامل جماعتیں مشاورت کر رہی ہیں. حکومت کے پاس 7 دن کا وقت ہے. بانی کی ہدایات ہیں کمیشن نہ بنے تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کی طرف سے کمیشن نہ بنانے کی خبر کی تردید آ گئی. ایک ملاقات کو دل پر نہیں لینا چاہیے. امن و امان سے متعلق ملاقات کو مذاکرات نہیں کہہ سکتے. صحافی نے سوال کیا اس دن تو آپ کہہ رہے تھے سیاسی امور پر بات ہی نہیں ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا اس دن بھی یہی کہا تھا، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. مخالفین میرے خلاف اسٹیج شو کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. انہیں کیا پتا سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں. مریم نواز کا ڈی جی خان میں خطاب. کہا تذلیل کی زبان ان کو مبارک ہو، ہم تدریس والے ہیں. پروپیگنڈا کرنے والوں نے بچوں کو اسکالرشپ نہیں پیٹرول بم دیے. خود 4 سال کچھ کارکردگی نہ دکھا سکے. اختتام یہ کہتے ہوا وہ چور ہے، وہ کھا گیا، اس کو پکڑ لو، پیٹرول بم چلا دو، موٹر وے بند کر دو. ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں. یہ دھرتی ہماری ماں ہے. اس سے وفاداری ہو سکتی ہے، غداری نہیں. اپنے بچوں کو دور رکھ کر قوم کے بچوں کو خطرے میں ڈالنے والا. مریم نانی بن کر بھی میک اپ کرتی ہیں، اتنی فٹ ہے. میرا خیال ہے اس کے لیے ان کی تصویر کتاب میں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مشورہ. علی امین گنڈاپور نے کہا مریم صاحبہ مطالعہ پاکستان کا نام میک اپ پاکستان رکھتے. وزیر اعلیٰ نے بتایا 2 ہفتے میں ایک وفد افغانستان بھیجیں گے. صوبائی وفد میں تمام قبائل کے مشران شامل ہیں. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپریشنل ہو گیا. پہلی پرواز کراچی سے پہنچی تو واٹر سیلیوٹ دیا گیا. وفاقی وزیر برائے ہوا بازی خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان. کہا نیو گوادر ایئرپورٹ کا فعال ہونا خطے میں مواصلاتی روابط کے فروغ کی طرف اہم قدم ہے. سی پیک کی شروعات نواز شریف کے دور سے ہوئی. سی پیک کے اہم سنگ مین بھی نواز شریف کی قیادت میں عبور ہو رہے ہیں. مجھ سمیت پوری قوم چینی قیادت اور چینی حکومت. مراکش کشتی حادثہ نہیں قتل عام تھا. کشتی میں سوار بیشتر لوگ تشدد اور سرد موسم سے ہلاک ہوئے. 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے زندہ رہ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیے. پاکستانیوں نے بتایا ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان مانگا. تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا. کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی قلت کا بھی سامنا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی. اس میں سینیگال، موریتانیہ اور مراکش کے اسمگلرز ہیں. 7 سال کے سارم کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا. ابتدائی پوسٹ مارٹم میں انکشاف. سارم کو گلا دبا کر قتل کیا گیا. بچے کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. ایس ایس پی انیل حیدر نے بتایا سارم کو 5 روز پہلے قتل کر کے لاش ٹینک میں پھینکی گئی. پولیس نے شک کی بنا پر قریبی عزیز اظہر کو حراست میں لے لیا. زیر حراست شخص کا ڈی این اے کرایا جا رہا ہے. نارتھ کراچی میں 11 روز کی گمشدگی کے بعد سارم کی لاش ٹینک سے ملی تھی. اس دوران پولیس نے صرف ایک بار ٹینک چیک کیا. اپارٹمنٹ کے اندر بھی چھان بین نہ کی گئی. سارم کی موت کے بعد پولیس کو ہوش آیا. سی آئی اے اسپیشلائز یونٹ نے چھاپا مار کر خالی فلیٹس کو سرچ کیا. پرانی کھڑی گاڑیوں کو بھی سراغ رساں کتوں سے چیک کیا گیا. 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا.
شبہ ظاہر کیا کہ سارم کو باہر ہی نہیں لے جایا گیا تھا۔ اتنی سردی میں میرا بچہ نہ جانے کہاں ہوگا، اسے تو گرم کپڑے بھی نہیں پہن رکھے۔ کراچی گارڈن سے لاپتہ 4 سالہ الیان کی والدہ کا برا حال، کہتی ہیں میرا بچہ ڈھونڈ کر لا دیں، ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کراچی پولیس گارڈن سے لاپتہ 2 بچے تلاش نہ کر سکی۔ 4 سالہ الیان اور 6 سال کا علی رضا 7 روز پہلے لاپتہ ہوئے۔ علی رضا کے والد کا کہنا ہے آج بھی کئی جگہ ڈھونڈا لیکن بچے نہیں ملے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے کمیٹی بنا دی، کہا بچوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ 3 مشکوک افراد کو حراست میں لیا جائے وقوع کی جیو فینسنگ بھی کی گئی۔ القادر ٹرسٹ کیس جھوٹ کا پلندہ ہے، سزا کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا حسن نواز سے پوچھا جائے 40 ارب برطانیہ کیسے لے گئے۔ اسد قیصر نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ من پسند اور آن ڈیمانڈ ہے، 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو مذاکرات کا فائدہ نہیں۔ زرداد گل بولی بانی پی ٹی آئی کو جھکانے کے لیے بشرا بی بی کو سزا دی گئی، نون لیگ جب سے سیاست میں آئی تب سے کوئی ان کے شر سے محفوظ نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپیل کے لیے وکالت نامے دستخط کر دیے۔ اپیل آئندہ 1-2 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہونے کا امکان۔ فارم 45 اور 47 میں فرق ہے تو کوئی ایک صحیح ہوگا۔ فارم کو جانچنے کے لیے پوری انکوائری کرنا ہوگی۔ پہلے بھی دھاندلی کا ایشو اٹھا تھا، ہمارے پاس کارروائی کا اختیار نہیں، اس لیے انکوائری کے لیے آرڈیننس لینا پڑا۔ جسٹس جمال خان منتقل کے انتخابی دھاندلی کے کیس میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے بانی کے وکیل حامد خان کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر تیاری کا وقت دے دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا حامد صاحب آپ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں، سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر سپریم کورٹ کے ججز برہم۔ ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس، کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیوں نہیں لگا؟ ڈیپٹی رجسٹرار نے کہا ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا ترمیم سے متعلق کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا میں خود بھی کمیٹی کا رکن ہوں، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا ہماری پورے ہفتے کی کاز لسٹ کیوں تبدیل کر دی گئی؟ مقرر شدہ کیس آئینی بینچ کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں۔ جب سندھ ہائی کورٹ میں تھا وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوشش کی گئی تھی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو مجبور ہو کر مقدمہ ہمارے سامنے مقرر کرنا پڑا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد پہلی صبح زندگی معمول پر آنے لگی۔ خان یونس میں ملبے اور کھنڈرات کے درمیان بازار سج گیا، لوگوں کی چہل پہل۔ 3 مقامات سے امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل، گاڑیوں میں آٹا اور تیار کھانوں کے پارسل موجود۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے 2 ریاستی حل تک پہنچنے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ حماس کا کہنا ہے قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا۔ غزہ سے 4 اسرائیلی حمالی رہا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی ایچ کیو آمد پر چاق چوبند دستے نے ایرانی چیف آف جنرل سٹاف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ میجر جنرل محمد باقری کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ وزیر اعظم کی کراچی حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر نو کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ شاہراہوں اور موٹر وے سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا قومی شاہراہیں، موٹر ویز قومی ترقی اور ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ موٹر ویز اور قومی شاہراہوں کی تعمیر نو کا جائزہ لینے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کمیٹی کراچی، حیدرآباد، سکھر، حیدرآباد اور گوادر موٹر وے کے بقیہ حصوں کی تعمیر کا جائزہ لے۔ چمن قومی شاہراہ کے حصوں کی تعمیر نو کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی۔
ہفتے میں 3 روز لاہور میں واردات کرنے والے 2 بھائی کراچی سے گرفتار. ملزمان جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو واردات کے لیے کراچی سے لاہور جاتے تھے. محمد شہباز اور طیب نے گھروں سے کینیڈین ڈالر، جیولری اور دیگر سامان چوری کیا تھا. پنجاب پولیس ملزمان کو لاہور لے گئی. ملزمان سے برآمد 1 کروڑ سے زائد مالیت کا سامان اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزمان کے خلاف 130 مقدمات ہیں. 4 مقدمات میں اشتہاری تھے. بگاس کے 8 پاور پلانٹس کے ساتھ ڈالر پر مبنی معاہدے ختم کر دیے. نظر ثانی معاہدوں سے 238 ارب روپے کی بچت ہوگی. 10 سال کے لیے بجلی کا طویل مدتی پلان بنا رہے ہیں. سیکرٹری پاور ڈویژن کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کو بریفنگ. کمیٹی کا سینیٹر شبلی فراز کی سرکولر ڈیٹ پر رپورٹ کو زیر بحث لانے کا فیصلہ. شبلی فراز کا کہنا تھا پاور سیکٹر میں گردشی قرض کا پہاڑ ہے. بجلی کیسے سستی کریں گے جب تک بجلی مہنگی ہوگی. برآمدات. حکومت کا 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی منانے کا اعلان. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے الیکشن کے بعد کا 1 سال بہترین ثابت ہوا. پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آیا. معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. معیشت کی اچھی خبریں آ رہی ہیں. مہنگائی کم ہو رہی ہے. شرح سود نیچے جا رہا ہے. غزہ میں جنگ بندی پر جماعت اسلامی کا یوم عزم و تشکر. کراچی میں شاہراہ قائدین پر جلسہ. کراچی بھر سے خواتین اور بچوں سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر قائدین نے خطاب کیا. مزدور کے بچوں کو اسکول لانے کے لیے شام کے شفٹ شروع کریں. وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت. کہا ٹیبلٹ پر اگر بچے جلد سیکھتے ہیں تو یہ ماڈل دیگر اسکولوں تک بڑھایا جائے. مزید بچوں کو تعلیم دیں. صوبائی حکومت بھرپور سہولتیں دے گی. وزیر اعلیٰ نے ڈیجیٹل مائکرو اسکول عوامی کالونی کورنگی کا دورہ کیا. چٹائی پر بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے. وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ زیر تعلیم 100 بچوں کو ٹیبلٹ پر تعلیم دی جاتی ہے. اسکول میں تمام بچے مزدوروں کے ہیں. بچے ٹیبلٹ پر کھیلتے کھیلتے انگلش اور ریاضی سیکھتے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا حیدرآباد سکھر موٹر وے پر فوری کام شروع کرانے کا مطالبہ. کہا حیدرآباد سکھر شاہراہ زبو حالی کا شکار ہے. موٹر وے بنانا وفاق کی ذمہ داری ہے. موٹر وے کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کرایا جائے. بانی پی ٹی آئی پر بھی تنقید. کہا بانی پی ٹی آئی ایماندار تھے تو پشاور بی آر ٹی پر سپریم کورٹ سے اسٹے کیوں لیا؟ ان کا اسٹے لینے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی انکوائری نہ ہو. بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں برفباری کا سلسلہ جاری. کوئٹہ، مستونگ، کوزک ٹاپ، خانوزئی، کان مہترزئی برف سے ڈھک گئے. زیارت میں 3 انچ تک پڑی برف نے سردی کی شدت بڑھا دی. شوگران، کاغان اور ناران میں ہر سو سفیدی. پارہ -6 تک گر گیا. مالم جبہ، کالام اور مہوڈن میں برفباری کے بعد سیاحوں کی آمد. آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی شدید برفباری ہوئی. گریس ویلی میں 10 انچ برف پڑ چکی. اہم شاہراہ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند. سیف علی خان کی اہلیہ کرینہ کپور نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا. بتایا حملہ آور جارحانہ انداز میں سیف پر وار کرتا رہا. ملزم نے کسی قیمتی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. گرفتار ملزم کی عدالت میں پیشی کے دوران ڈرامائی صورتحال. کیس لڑنے کے لیے وکیل آپس میں الجھ پڑے. جج نے مشورہ دیا دونوں مل کر ملزم کی نمائندگی کریں، جس پر جھگڑا ختم ہو گیا. بالی ووڈ اسٹار حشاش بشاش مزید 1 دن ہسپتال میں رکھا جائے گا. آئی سی سی ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. انگلش ٹیم نے 67 رنز کا ہدف 4 وکٹ پر حاصل کر لیا. ایونٹ میں نائجیرین کرکٹ کے لیے بھی یادگار دن. مضبوط حریف نیوزی لینڈ کو اپسٹ شکست دی. نائجیریا نے 13 اوور کے میچ میں 66 رن سکور کیے. جواب میں کی ہوئی 6 وکٹ پر 63 رن سے بنا سکی. اور پاکستان میں بھی میکسیکن گیم پیڈل کی دھوم. اسکواش اور ٹینس کا مکسچر کھیل تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. پاکستان پیڈل فیڈریشن اب انٹرنیشنل فیڈریشن سے منسلک ہو گئی ہے. انٹرنیشنل قوانین اور گیم سٹرکچر سے آگاہی کی ورکشاپ منعقد کی گئی. پیڈل کھیلنے والوں کا کہنا ہے یہ گیم ہر عمر کے لوگ کھیل سکتے ہیں. کھیلنے کا انداز مختلف لیکن کھیل مزے کا.